السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد، وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مالک مدبر اور خالق حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے میں زندہ رکھا، اسی طرح آنے والے کئی ایک رمضانوں میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے میں محنت کرنے کی توفیق بخشی، دین کی باتیں سننے اور سنانے اور اس پر عمل کرنے، نمازیں پڑھنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور روزے رکھنے کے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، اس سے کئی درجے زیادہ آنے والے رمضانوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے جس ہستی کی زندگی دیکھی، اس کے تعلق سے ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پہلے ہی نقل کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی تاریخ پڑھی گئی اس میں خلفائے راشدین کے ٹکر کا اگر کوئی موجود یا پھر دیکھا گیا تو وہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد اگر پوری تاریخ اسلامی میں ان کے پائے کا یا پھر ان کے قریب کوئی ہستی پہنچتی ہے تو وہ بلا شبہ، بلا کسی شک و شبہ کے، وہ تھے نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ترکی النسل تھے، اور اللہ نے ان سے کیسے دین کا کام لیا، کیسے انہوں نے اپنے دو مقصدوں میں کام کیا۔ پہلا مقصد مسلمان ولایتوں کو، مسلمان ریاستوں کو ایک ریاست کے ماتحت لائے، اس پر انہوں نے بہت خوب کام کیا، 15 سال کام کیا، لوگوں کو چنا، لوگوں کو بنایا، تمام ریاستوں کو جوڑا، شام کو اکٹھا کیا، اس کی جتنی بھی ریاستیں تھیں سب کو اپنے ماتحت لیا، اور اس کے بعد مصر کو اپنے قبضے میں لیا۔ تو اس وقت کے عالم اسلامی کے اہم علاقوں کو انہوں نے اپنے ضبط میں لیا، اپنے کنٹرول میں لیا۔ اس کے بعد اللہ کا فضل و احسان ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جو بد عقیدگی پھیل گئی تھی، جو بد اخلاقیاں پھیل گئی تھی، ان چیزوں کو انہوں نے دور کی۔ خاص طور پر شیعہ جو تسلط جم گیا تھا اسے انہوں نے بھرپور ہٹایا، اور کس انداز سے ہٹایا یہ پوری تفصیل ہم نے کل کی مجلس میں دیکھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پہلے ان کے جو سرغنے تھے، ان کے جو باطل ائمہ تھے، ان کے جڑ کو کاٹتے ہیں، اور وہاں پر ایسے بہترین متقی پرہیزگار سنی اہل علم کو نصب کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان میں سے جو نمایاں تھے، ان میں سے واقعی قابل جو تھے، ان کے لیے مدارس کھولتے ہیں، مدرسہ حلاویہ، مدرسہ نوریہ کبرى صغرى، اور دوسرے ہم نے مدارس کے نام دیکھے جن کی بنیاد نور الدین زنکی نے ڈالی، تاکہ تمام عالم اسلامی میں اسلام کی روح پھونکی جائے اور باطل عقیدے کو ختم کیا جائے۔ اس انداز سے انہوں نے یہ جو سارا عالم تقریباً شیعہ کی طرف مائل ہو گیا تھا، اس عالم کو انہوں نے بدلا اور سنی اعتقادات کو انہوں نے عام کیا۔ یہ بہت بڑا کام نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ نے کل کی مجلس میں ہم نے دیکھی تھی۔
اور اس کے بعد ہم نے کل کی مجلس میں بھی دیکھا کہ ان کا جو دوسرا مقصد تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیین کے نرغے سے نکالیں اور مسلمانوں کے تحویل میں پہنچائیں. اس کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ان میں سے سب سے نمایاں کوشش تھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تربیت میں لینا، اپنے گاؤں اپنے آغوش میں لینا اور اس کے بعد انہیں مصر کا گورنر بنانا. تو نور الدین زنکی نے جن مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے محنتیں کی ان میں سے اہم مقصد بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لینا اور عیسائیوں کو وہاں سے مار بھگانا تھا. اور اس کے لیے جنہوں نے جو پہلا انہوں نے قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا والی بناتے ہیں. تو چلیے آج کے اس مجلس میں ہم بقیہ اس عظیم داستان کے بقیہ حصوں کو دیکھتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعی اس نام کے کیسے مستحق بنے کہ سارے عالم اسلامی میں چاہے وہ عربی ہو کہ غیر عربی ہو سب انہیں جانتے ہیں. سب کے درمیان واقعی ان کی بہت بڑی شہرت ہے. اور ایک شہرت کے حامل کیسے بنتے ہیں، ان کے کیا کارنامے تھے، کیسے انہوں نے بیت المقدس کو رہا کیا اور کیسے کیسی لڑائیاں لڑی اور کیا کیا ان کی خوبیاں تھیں اور ان کے اہم کیا کیا اخلاق تھے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے ہم اس مجلس میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. پہلے تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جان لیجئے. ان کا نام تھا یوسف بن ایوب، ان کا ٹائٹل تھا صلاح الدین، اور ان کا ایک ٹائٹل ہے وہ ہے الملک الناصر، ایسا مددگار بادشاہ جو ہمیشہ مدد کے لیے آگے رہتا ہے. یہ ان کے ٹائٹلز ہیں. اب ان کے جو والد تھے جن کا نام ایوب تھا ان کا ٹائٹل تھا نجم الدین. یہ جو نجم الدین تھے یہ عماد الدین زنکی کے دوست تھے، اور ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا عماد الدین زنکی یہ نور الدین زنکی کے والد تھے. اور عماد الدین زنکی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ اگر عیسائیوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تمام عالم اسلامی کو یہ کھا جائیں گے اور تمام اسلامی طاقتوں کو ختم کر دیں گے، اور اسلام کسی بھی نام کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ یہ آ کر اسلامی دنیا کے دل میں بڑھ گئے تھے. تو سب سے پہلے اس کا شعور پیدا کرنے والے یہی عماد الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو نور الدین زنکی کے والد تھے. اگرچہ کہ وہ چھوٹی علاقے کے رئیس تھے، انہوں نے ایسے پلانز بنائے کہ بہترین انداز سے سارے عالمی اسلامی کی انہوں نے خدمت کی اور اس کی حفاظت کی. تو نور الدین زنکی اور نجم الدین ایوب یہ دونوں آپس میں ان کی شروعات کچھ عجیب سے ہوتی ہے، آگے چل کے دوست بن جاتے ہیں. شروع ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے جھڑپ میں نجم الدین ایوب جو تھے وہ عماد الدین زنکی کی ریاست پر حملہ کرتے ہیں، وہ پہلی بات ہے. اور وہاں پر عماد الدین زنکی کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور قبضے میں لینے کے بعد وہ اپنے علاقے میں لاتے ہیں اور اس کے بعد عماد الدین زنکی کو رہا کر دیتے ہیں. اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں یہ پوری ریاستیں سلجوقی خاندان کے ماتحت تھی. اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. سلجوقی جو سلطنت تھی وہ خلافت عباسیہ کو ایگزیکیوٹ کرنے والی، خلافت عباسیہ کو چلانے والی تھی. اور خلافت عباسیہ اس وقت جو عباسی خلیفہ ہوتے تھے وہ صرف لبر سٹیمپ کی ان کی حیثیت ہوتی تھی. تو یہ حالت ہو گئی تھی. تو سلجوقی خاندان نے جہاں بہت ساری خدمتیں کی وہاں پر یہ آپس میں بھی کئی جگہ لڑ لیتے تھے. تو ایک لڑائی میں ہوا یہ کہ نجم الدین ایوب نے عماد الدین زنکی کو اپنے قبضے میں لے لیا. بعد میں عماد الدین زنکی کو انہیں خوش دل سے رہا کر دیا. لوگوں نے پوچھا، اس وقت کے سلجوقی جو سلطان تھے جن کا نام غیاث الدین تھا، انہوں نے نجم الدین سے پوچھا کہ آپ نے انہیں رہا کیوں کیا؟ انہیں باقاعدہ عرض کرنا چاہیے تھا ان کے جتنے بھی مقبوضات ہیں، ان کے جتنے بھی ریاستیں ہیں ان پر ہمارا تسلط اور کمانڈ جمانا تھا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس وقت نجم الدین ایوب نے کہا کہ عماد الدین زنکی ایک ایسے آدمی ہیں جو مجھے تمام ریاستوں میں، چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں، چھوٹے چھوٹے سرداروں میں، چھوٹے چھوٹے گورنرز میں عماد الدین زنکی ایک ایسے آدمی مجھے نظر آتے ہیں جن کے پاس ایمانی روح ہے، جن کے پاس مسلمانوں کو لے کر فکر مند ہیں، وہ عیسائیوں کو ان زمینوں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، ڈھیر ساری خوبیوں کے حامل ہیں. تو مجھے نہیں پسند آیا کہ میں انہیں اپنے قبضے میں رکھوں. تو عماد الدین زنکی کو رہا کر دیتے ہیں. اگرچہ کہ اس وقت کا جو سلجوقی بادشاہ تھا، سلطان تھا غیاث الدین، وہ تھوڑی دیر کے لیے بے قرار ہوتا ہے لیکن بعد میں معاملہ تھم جاتا ہے. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک عجیب واقعہ سنتے ہیں
جس وقت صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نجم الدین ایوب تھے اور ان کے بھائی جن کا نام اسد الدین شیراکو، والد کا نام نجم الدین ایوب تھا اور ان کے جو چچا تھے جن کا نام اسد الدین شیراکو، یہ ایک ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ کرک نامی ایک علاقے میں اسد الدین شیراکو، چونکہ وہ پورا علاقہ سلجوقیوں کے ماتحت تھا، تو وہاں پر اسد الدین شیراکو ایک مرتبہ نکلتے ہیں، بازار میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک سلجوقی شہزادہ کسی عورت پر زیادتی کر رہا تھا۔ تو وہاں پر اسد الدین شیراکو نے جب انہیں دیکھا تو انہیں رہا نہیں گیا، انہوں نے اس نوجوان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نوجوان شہزادہ تھا، اپنے باپ کی طاقت پر اسے غرور تھا، تو اس نے اسد الدین شیراکو کو برا بھلا کہا اور وہ زیادتی پر اور آگے بڑھا۔ تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے تلوار نکالی اور اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ سلجوقی شہزادے کو انہی کے علاقے میں اسد الدین شیراکو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ سلجوقی وہ ہے جن کے یہاں نجم الدین ایوب ایک منصب پر ہیں، ایک عہدے پر ہیں، اور اسد الدین شیراکو ان کے بھائی ہیں۔ یہ دونوں اسی سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھے، لیکن جیسے ہی ایسا ہوا تو وہاں کے جو سلجوقی جو ذمہ دار تھے انہیں اتنا غصہ آیا کہ تم نے ہمارے شہزادے کو قتل کر دیا، چلو تمہیں اور تمہارے بھائی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں، صرف ایک رات کی مہلت ہے، اگر تم نہیں نکلو گے تو تم دونوں کو کل صبح قتل کر دیا جائے گا، تم اپنے خاندان کو لو، اسی رات میں نکل جاؤ۔ تو نجم الدین اور ان کے بھائی اسد الدین دونوں اپنے پورے خاندان کو سمیٹتے ہیں، راتوں رات جب نکل رہے تھے اس موقع پر صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس ہنگامی رات میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوا تو رونے لگا، تو ان کے والد نجم الدین ایوب نے کہا کہ اس بچے کو اس کا منہ بند کرو، یہ بچہ کہیں ہم کو نہ پھنسا دے، ہم چھپے نکل رہے ہیں، کہیں اس کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو اطلاع نہ مل جائے، وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہے نا، یہ ماحول ایسا ہے، تو اس بچے کو اس کا منہ بند کریں، اسے خاموش کریں۔ یہ کیسے اس وقت میں پیدا ہو گیا؟ گویا کہ ان کے والد کو یہ موقع جب وہ پیدا ہوئے گویا کہ انہیں پسند نہیں آیا، اور بعض لوگوں نے اسے ایک بدشگونی کے طور پر بعض لوگوں نے دیکھا۔ تو وہاں پر ایک لونڈی جو ان کی تھی، ایک نوکرانی، اس نے کہا کہ اے آقا نجم الدین ایوب، آپ ایسے مت سوچئے، مجھے تو یہ امید ہے کہ بچہ بڑا ہوگا اور بہت ہی زبردست بادشاہ بنے گا، اور جس کے ذریعے سے اللہ پوری امت کی خدمت کرے گا۔ تو اس لونڈی کی بات بالکل صادق آتی ہے۔ اس یہ بات سننے کے بعد نجم الدین ایوب نے کہا ٹھیک ہے، اسے کم از کم خاموش تو کر لو، اسے کہیں ہم کو پھنسا نہ دے۔ تو بڑی تیزی سے راتوں میں کرک کے اس علاقے سے نکلتے ہیں اور بڑی تیزی سے تکرت نامی ایک علاقے میں چلے جاتے ہیں، یا پھر موصل نامی ایک علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر عماد الدین زنکی کی عمارت تھی، تو عماد الدین زنکی نے نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیراکو دونوں کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ ان کی جان کی بخشش کی تھی، تو اس چیز کی وفا کو باقی رکھتے ہوئے، وفاداری کو، انہوں نے دونوں کا استقبال کیا، اور دونوں کے اندر اتنی قابلیت تھی کہ عماد الدین زنکی نے انہیں عہدے دینا شروع کر دیا۔ اور ان دونوں کے آنے کے بعد عماد الدین زنکی کی جو چھوٹی سی ریاست تھی یہ بڑی پھولنے لگی، بڑی تیزی سے پھیلنے لگی، اور نجم الدین ایوب کو انہوں نے بہت ہی اہم عہدے دیے اور بڑے ذہین آدمی تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی ایک طرف عماد الدین زنکی، اور ایک طرف نور الدین زنکی، اور ایک طرف ان کے والد نجم الدین ایوب، اور ایک طرف ان کے زبردست سپہ سالار اسد الدین شیراکو جو ان کے چاچا تھے، ان چاروں کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بہترین انداز سے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ موصل میں رہنے لگے، وہاں پر ان کی پرورش ہوئی۔ جیسے ہی یہ تھوڑی ان کی 6 سال کی عمر ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا حفظ کیا، یہ مکمل طور پر قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ اور معاملہ تھوڑا آگے بڑھے تو عربی زبان بچپن میں انہوں نے سیکھی، نحو، صرف، ایسی بنیادی اس کی کتابوں کو پڑھا، اور اس کے بعد میکس کو پڑھا، اور اس کے بعد عربی خط کو لکھنا سیکھا، عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد فقہ کی اہم کتابوں کو انہیں پڑھایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں گھڑ سواری، تیغ زنی اور تیر اندازی ایسی دوسری مہارتوں کو سکھایا گیا۔ تو کم عمر میں ایک طرف زبردست دینی تعلیم، بہترین علماء کی نگرانی میں قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ فقہ، حدیث، تفسیر کی بہترین تعلیم جس سے ان کا دل و دماغ روشن ہو گیا، اور ایک طرف ایسی تعلیم، سپہ سالارانہ تعلیم، افسری تعلیم، جس میں انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار چلانا،
تیر چلانا اور لڑائی کے میدان کے گر، لڑائی کے میدان میں کیسے ثبات قدمی کا ثبوت دیں، کیسے صبر کریں، یہ بہرپور انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے ان کے چاچا کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے۔ تو بچپن ہی بہترین ان کی پرورش ہوئی، اور 9 سال ہوتے ہوتے، 10 سال ہوتے ہوتے ایک بالکل 30-35 سالہ نوجوان کا ذہن رکھتے تھے۔ ان کی عمر 10 سال کی تھی، تو اتنے ہوشیار، اتنے سمجھدار تھے کہ گویا کہ ایک بڑا آدمی ہے جو لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو 10 سال میں انہیں بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی، اور جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو اس وقت نور الدین زنکی سارے عالم اسلامی میں چھا گئے تھے۔ تو نور الدین زنکی نے صلاح الدین ایوبی کی بہترین تربیت کی، وہ اپنے ساتھ رکھا، پورے تعلیمات کو دیا اور پورے معاملات کو سمجھایا، کیسے لوگوں سے نپٹیں، کیسے لوگوں کو ڈیل کریں، کون دشمن ہے، کون کیسا آدمی ہے، کیسے پرکھیں، اور ساتھ ساتھ غداروں کو پہچاننے کا طریقہ، منافقین کو پہچاننے کا طریقہ، اور کسی پر بھی اعتماد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ غدار اپنے آستین سے نکل سکتا ہے۔ تو غداری یہ اس زمانے میں بہت عام ہو گئی تھی، منافقت مسلمانوں کے صفوف میں بہت زیادہ تھی۔ تو ان چیزوں کو پرکھنے، ان چیزوں کو پہچاننے کی بھرپور تعلیم دیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کو ان کے چچا، اور خاص طور پر نور الدین زنکی جو اس وقت کے پورے بادشاہ تھے۔ اور نور الدین زنکی کو وہ اپنا منسٹر آف انٹیریئر بناتے ہیں، منسٹر آف انٹیریئر، وزیر داخلیہ، جب ان کی عمر بڑی مشکل سے 16-17 سال کی تھی۔ اور وہ نور الدین زنکی بلا کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں بہت ہی اہم ذمہ داری دیتا ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں، جتنے بھی ہمارے شہر ہیں، یہ دمشق ہو گیا، یہ حلب ہو گیا، ان علاقوں میں جو بھی پولیس ہے یہ پوری تمہارے کنٹرول میں ہے، اسے لو اور اس پر بہترین کام کرو۔ تو جب صلاح الدین ایوبی نے ذمہ داری لی تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ راستے کے لٹیرے اور غنڈے، اور چونکہ کئی سالوں سے آپسی لڑائیاں ہو رہی تھی تو ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی جو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھڑپیں ہو جاتی تھی اور لوٹنا ایسی چیزیں عام ہو گئی تھی۔ تو اس کے لیے نور الدین زنکی نے سمجھا اب انہیں کنٹرول میں لانا ہے، تو اس کے لیے مناسب آدمی صلاح الدین ایوبی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ذمہ داری دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے ایسے بہترین انداز سے چور اچکوں، لٹیروں، ان قزاقوں کو ایسے ضبط کیا، ایسے ٹائٹ کیا کہ لوگ راتوں میں بڑی آسانی سے دور دور کا سفر کرتے تھے، جبکہ ان سے پہلے دور دور کا سفر رات میں تصور ہی نہیں تھا۔ دور دور کے علاقوں میں، صحرا میں سفر کرنا اس سے تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ذمہ داری لی، ان راستوں کو انہوں نے امن سے بھر دیا، ان راستوں میں انہوں نے جتنے بھی لٹیرے تھے سب کو رس کر دیا، اور ایسی ایسی سزائیں دی کہ دوبارہ ایسی غلطیوں کی طرف یہ لوگ سوچ بھی نہیں پائے۔ تو یہ ان لٹوروں کو جیسے ہی پکڑتے تھے ان کے ہاتھ کاٹتے تھے، ان کے جو ہے اسلامی جو قوانین ہیں اسے نافذ کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک شاعر نے بہترین انداز سے ایک شعر پڑھی جو واقعی قابل غور ہے، قابل ذکر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے اس یوسف کو دیکھ کر، جیسے وہ یوسف نے عورتوں کے ہاتھوں کو کاٹا، اس یوسف نے مردوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، جب ان کی خوبصورتی دیکھ کر قرآن میں ہے کہ قطعن ایدیہن، عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، تو یہ یوسف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مردوں کے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، یہ مردوں کے ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی تیزی سے کیسی پوری ترتیبات دی، 2-3 سال کے اندر اتنی ان کی قابلیت ہو گئی کہ نور الدین زنکی نے کہا کہ چلو اب تمہیں مصر جانا ہے۔ مصر میں حالات انتہائی ڈاواں ڈول ہیں۔ مصر میں جیسے میں نے آپ کو کل بتایا پورے عبیدی، فاطمی، یہ پورے شیعہ پورے مصر میں چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مدرسہ بلکہ ایک یونیورسٹی بنائی جسے ازہر یونیورسٹی کہی جاتی ہے، اسے بنانے والے عبیدی تھے۔ انہوں نے اسے بنایا شیعہ عقیدے کی ترویج کے لیے، شیعہ عقیدے کو پھیلانے کے لیے، باقاعدہ انہوں نے اس پر بہت کچھ کام کیا، لگ بھگ 100-150 سال ان کی حکومت تھی۔ تو وہاں پر صلاح الدین ایوبی کو بھیجا گیا، ایک لڑائی میں مصر پر نور الدین زنکی اپنا تسلط جما لیتے ہیں، اپنا کنٹرول جما لیتے ہیں، اور وہاں کا جو شیعی یہ جو بڑا گورنر تھا اسے اپنے ماتحت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم رہو گے لیکن کنٹرول ہمارا چلے گا، ہاتھ میں تمہارے معاملات ہوں گے لیکن حکومت ہم چلائیں گے۔ تو اس وزیر، اس گورنر کو کنٹرول کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کو بھیجتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ دھیرے دھیرے شیعہ طاقتوں کو ختم کریں، مصر کو دوبارہ سنی جھنڈوں کے تحت لائیں۔ ایک کام دے کر انہوں نے بھیجا، اور صلاح الدین ایوبی جب مصر گئے تو ایسا ماحول دیکھا
کہ وہ ان کے ہوش و حواس اڑ گئے. وہ ایسے نوجوان تھے جو بالکل دین کے ماحول میں پلے بڑے، دین کی تعلیم حاصل کی اور بہت دور تک پہنچتے ہیں. اور مصر میں جب گئے تو یہ جب گورنر بن کر جاتے ہیں تو وہاں کا جو عبیدی جو وزیر تھا جس کا نام ناجی کہا جاتا ہے، اس نے ان کا استقبال کیا. اب استقبال اس نے ایسے کیا کہ صلاح الدین ایوبی کو جب اس نے سنا کہ وہ نوجوان ہے، 18-19 سال نوجوان ہے، تو نوجوان شہزادہ، اس کے کیا کیا خواہشات ہوں گے، کیسی اس کی تعیش پسندی ہوگی، ان تمام چیزوں کو اس نے کیلکولیٹ کیا. کہا کہ اس کے لیے ہم ایسا استقبال کریں گے کہ یہ آئے گا تو اس کے بعد وہ ہمارا ہو کر رہے گا، اس کے بعد ہم بڑی آسانی سے اسے کنٹرول میں لا لیں گے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. صلاح الدین ایوبی مصر میں اترتے ہیں اور جیسے ہی اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے پورے حکومت کی کاموں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے استقبال کرنے کے لیے عورتوں کو کھڑایا گیا ہے جو کہ بالکل بے پردہ ہے، اور ان کے ہاتھوں میں شراب دے دی گئی ہے، اور یہ سب آگے بڑھ کے صلاح الدین ایوبی کا استقبال کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ ذہین اور فطین آدمی پر قربان جائیں، یہ نوجوان نے اپنے ایمانی حرارت کو ظاہر نہیں کیا. کوئی دوسرا نوجوان ہوتا تو کہتا ہے یہ کیا ہے، ہٹائیے اسے، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. انہوں نے کچھ کیا نہیں، خاموشی سے گئے اور اندر پوچھا کہ یہ جو انتظامات کرتے ہیں کون ہیں. تو ایک فرد کا نام بتایا گیا کہ یہی ہیں جو یہ پورے انتظامات کرتے ہیں، اور یہ آئیڈیا بھی انہی کا تھا، وہی صاحب نے سب کچھ کیا ہے. تو وہ صاحب 2 دن کے بعد مصر میں نظر نہیں آئے. 2 دن کے بعد وہ صاحب مصر میں نظر نہیں آئے، خاموشی سے کام کرتے تھے. ان کے پاس 2 زبردست آدمی تھے، ایک کا نام علی بن سفیان، دوسرے کا نام بہاء الدین شداد. یہ دونوں ایسے ذہین فطین، ایسے تعلیم یافتہ لوگ تھے. ان کی آنکھیں سکینرز تھی، لوگوں کو دیکھتے تو نیچے سے اوپر تک سکین کر دیتے تھے اور اس کے عادات و اطوار سے واقف ہو جاتے تھے. یہ 2 ان کے خاص آدمی ہیں. انہوں نے جتنے بھی کام کیے ان دونوں کو لے کر کیا. ایک کا نام علی بن سفیان، دوسرے کا نام بہاء الدین شداد جو کہ قاضی تھے. اور انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد، اور انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو جو دیکھا، جو عادات و اطوار میں دیکھا، جو ان کے اخلاق تھے، اس پر انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی. انہیں بتایا کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کو ایسے ایسے کرتے ہوئے دیکھا. اس میں سے ایک قابل ذکر باتیں کہتے ہیں کہ یہ اتنے ذہین اور اتنے ہوشیار آدمی تھے کہ اپنے پلانز کو ہم کو خود نہیں بتاتے تھے. ان کے جو پلانز ہوتے تھے ایک کس پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ غداروں کا زمانہ تھا، پورے آستین کے سانپوں کا زمانہ تھا. پتہ نہیں کہاں سے کوئی دشمن نکل آئے، اور ان کے خاص لوگوں نے کئی مرتبہ انہیں غداری کی. تو غداروں کے ساتھ رہ کے غداروں کو پہچاننے میں غیر معمولی مہارت تھی. تو بعض ان کے اسٹریٹجیز یہ اپنے خاص لوگوں کو بھی نہیں بتاتے. ابھی آپ کے سامنے چند واقعات آئیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے انہیں کیسی سمجھ دی تھی اور اس سمجھ کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیسے استعمال کیا. تو مصر جاتے ہیں، مصر میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں لاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بہترین انداز سے دین کے کام کا آغاز کرتے ہیں. شام سے جتنے بھی علماء تھے، بہترین دینی علماء، ان کو لاتے ہیں اور مساجد میں بٹھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مساجد میں ہمیشہ تعلیم کا سلسلہ ہوگا، کیونکہ مصر میں 150 سال ہو گئے کہ مساجد میں لوگوں کو تعلیم دیں. 150 سال ہو گئے کہ لوگ پراپر نماز پڑھیں. لوگ اتنے بے دین ہو گئے تھے اور اتنے عیسائی طبیعت کے ہو گئے تھے کہ ایک اسلامی مملکت ہی نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ آئے تو سب سے پہلے علماء لائے اور کہا کہ یہاں پر دین کی تعلیم ہونی چاہیے، یہاں پر دروس اور لیکچرز کا سلسلہ ہونا چاہیے. جتنی بھی مسجدیں تھیں سب کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، یہاں سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. اور اس کے بعد کئی مہینے بلکہ کئی سال تک اتنے خاموش رہے، اتنے خاموشی سے پورے حالات کو ڈیکوڈ کرتے رہے. نور الدین زنکی ان پر غصہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے صلاح الدین اتنی خاموشی کیوں؟ ہم نے آپ کو ذمہ داری دی تھی کہ آپ فوراً تبدیلیاں لائے، اور آپ کے اندر یہ قابلیت ہے، آپ بڑی آسانی سے تبدیلیاں لا سکتے ہیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی بار بار خط میں لکھ کر کہتے تھے کہ یہاں کے حالات کچھ اور ہیں، میں حالات کو پڑھ رہا ہوں اور تبدیلی کیسی لانی ہے اس میں سوچ رہا ہوں، اس کے لیے کام کر رہا ہوں، میں خاموش نہیں ہوں. لیکن نور الدین زنکی اتنی جلدی کر رہے تھے اور ان پر کئی مرتبہ وہ غصہ بھی کر جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ بھی دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں ہٹا کر کوئی دوسرے آدمی کو لے آؤں گا، تم کام نہیں کر رہے ہو. تو صلاح الدین ایوبی نے بڑے صبر سے پورے جوابات دیے، لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ نور الدین زنکی کی وفات ہو جاتی ہے. یہ معاملہ چل رہا تھا، نور الدین زنکی کی وفات ہو جاتی ہے، اور صلاح الدین ایوبی کو اتنا غم ہوتا ہے،
اور بہت زیادہ روتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مینٹار تھے، انہی کی وجہ سے آج جو کچھ بھی ہیں وہ انہی کی وجہ سے تھے، تو ان کا وہ احسان، ان کی وفا ان کے دل میں موجود تھی۔ اب انہوں نے جیسے ہی نور الدین زنکی کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اب صلاح الدین ایوبی کو دیکھنا شروع کر لیا، تو یہ آگے بڑھے، نور الدین زنکی کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں، اور جو بھی لوگ تھے سبوں نے کہا کہ آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، آپ ہی ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، تو سبوں نے مل کے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں پوری حکومت کی چابیاں دے دی، پوری بھاگ دوڑ دے دی، کہا کہ آپ چلائیے، آپ کے پیچھے ہم چلیں گے۔ تو بڑا ہی انوکھا اور عجیب و غریب معاملہ ہے۔ عام طور پر ایسی کسی کی وفات ہو جائے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کے لیے، گدی کے لیے، کرسی کے لیے خون خرابہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو قتل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے منصب کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا، لوگ چونکہ بہترین بادشاہ کے ماتحت رہ کے وہ دینداری، وہ اللہ کا خوف ان کے اندر آ گیا تھا، یہ کرسی کی محبت اور یہ جو سلطنت کی محبت، یہ عام جو ہے چیزوں کے اندر سے نکال دی گئی تھی نور الدین زنکی کے زمانے میں، تو بڑی آسانی سے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں ذمہ داری دے دی گئی۔ تو انہوں نے بڑی آسانی سے تبدیلیاں شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا، انہیں کرنا یہ تھا، نور الدین زنکی سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو شیعہ اور جو عبیدیہ کا جو ڈومینیشن ہے، ان کی جو مساجد ہیں، وہاں پر ان کے خلفاء کے نام پڑھنے کے بجائے خلافت عباسیہ کے جو خلیفہ ہیں ان کا نام لیں اور ان کے لیے دعا پڑھیں۔ یہ وہ زمانے کا طریقہ تھا، کسی بھی مسجد میں کوئی بھی خطیب ہوتا ہے اسے ضروری ہوتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کا نام لے اور اس پر دعا پڑھیں، یہ اس کے طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ پورا علاقہ وہی بادشاہ کے ماتحت ہے۔ تو عام طور پر خلافت کے جو خلیفہ ہوتے ہیں عباسی، ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان کے حق میں دعا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ نہیں ہو رہا تھا، تو صلاح الدین ایوبی کو زور دیا گیا کہ آپ یہ کریں۔ تو جب وہ پریشان تھے تو ان کے قاضی اٹھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے، کہ صلاح الدین ایوبی کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر یہ کام ہم نے حکم دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ پبلک بھڑک جائے، ہو سکتا ہے کہ ہنگامے اندر سے شروع ہو جائیں، اور سب کچھ جو ہم نے کیا ہے سب خراب ہو جائے گا، تو اسے کیسے اسموتھ ٹیکل کریں، یہ وہ سوچ رہے تھے۔ تو ان کے قاضی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، اس جمعہ کے دن آپ مجھے اجازت دیجیے، شہر کے جو اہم مسجد میں جاؤں گا، خطبہ دوں گا، اور اس کے بعد میں خلافت عباسیہ کے حق میں دعا کروں گا، اور عبیدی خلیفہ جو بھی ان کے جو بادشاہ تھے ان کا نام نہیں لوں گا، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بہت دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایگزیکیوٹ کر دیکھتے ہیں۔ تو اسی مسجد میں وہ جاتے ہیں اور خلافت عباسیہ کا نام پڑھتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، کوئی فتنہ نہیں ہوتا، اور اللہ نے مدد کی کہ پبلک بھڑکتی نہیں، بڑا امن کا زمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی آسانی سے خلافت عباسیہ کا نام تمام مساجد میں پڑھا جانے لگا، اور اذان میں تبدیلی آئی، کیونکہ شیعہ کے پاس اذان میں بعض ورڈز ایڈ کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی لائی گئی، اور جہاں کہیں بھی صحابہ کو گالی دے کر سڑکوں میں لکھا ہوا تھا، گھروں کے دروازوں میں لکھا گیا تھا، سب کو پاک کرتے ہیں، اور یہ قانون جاری کرتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو گالی دینا آج کے بعد قانوناً جرم ہوگا، ماں عائشہ پر لعن طعن کرنا آج کے بعد قانوناً جرم ہوگا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس پر بڑے کڑے کڑے الزامات لگا کے اسے کڑی کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ تو بڑی آسانی سے صلاح الدین ایوبی اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور چونکہ نور الدین زنکی جو شام میں تھے، یہ مصر میں تھے، تو شام کے بعض علاقوں میں جہاں پر عیسائی ریاستیں ہو گئی تھیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے کل کی مجلس میں بتایا، عیسائی یہ 500 سال کے بعد اسلامی دنیا کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کی 4 ریاستیں بن جاتی ہیں، 4 ریاستیں، ایک ریاست جسے نور الدین زنکی ختم کر کے اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اس کے باوجود 3 اور ریاستیں تھیں، اور وہاں پر باقاعدہ عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی تھی، چھڑپیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو رہی تھی، اور صلاح الدین ایوبی کے 25 سال، نور الدین زنکی کے 15 سال، یہ کل ملا کے 40 سال یہ ایسے لڑائیوں کا زمانہ تھا جہاں پر ایک دن بھی فرصت نہیں، اور عیسائی بھی اپنے پورا زور لگا رہے ہیں، اور اس طرف ان دونوں نے بھی پورا زور لگایا، اور 25 سال صلاح الدین ایوبی کے میدانوں میں گزر گئے، 25 سال میدانوں میں رہے، گفوں میں رہتے تھے، صحرا میں سوتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا یہی صحرا تھا، اور ان کا تکیہ یہی پتھر تھے، اور 25 سال انہوں نے ایسے ہی گزارے، اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بیت المقدس کو صاف کریں، بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور آپ دیکھیں گے ان کے جو ہے بعض اخلاق جو میں بیان کروں گا، تو ان کے اندر یہ سوچ کتنی گہری تھی، یعنی کس ڈیپ سے یہ اس چیز کو مانتے تھے، اور کتنا اس سے لے کر یہ سیریس تھے۔ ایک چند واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ چلیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو عیسائیوں سے جو چھڑپیں ہوتی تھی، وہاں پر باقاعدہ جتنے بھی اسلامی ممالک
ان کے ماتحت تھے، وہاں سے مجاہدین کو بھیجا جاتا اور وہاں کے عیسائی طاقتوں کو روکا جاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ فلاں علاقے سے، مصر کے جو کہ بہت ہی اہم علاقہ ہے، وہاں سے کوئی آدمی جہاد میں ریکروٹ نہیں ہو رہا، کوئی مجاہدین نہیں آ رہا ہے۔ باقاعدہ مساجد میں سسٹم تھا کہ جو بھی اللہ کے راہ میں لڑنا چاہتا ہے وہ اپنے نام درج کریں، خاص طور پر نوجوانوں کو چنا جاتا اور انہیں ٹریننگ دے کے سیدھے میدان میں اتارا جاتا تھا، کیونکہ وہ زمانہ ویسے ہی ہنگامی زمانہ تھا، امن کا نہیں تھا۔ تو اس لیے نور الدین زنکی اور صلاح الدین ایوبی دونوں نے اس پر کام کیا کہ باقاعدہ نوجوانوں کو تیار کرتے، انہیں استعمال کرتے جہاد میں کفار کے خلاف۔ تو ہوا یہ، ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی کو پیغام پہنچا کہ فلاں علاقے میں وہاں کے نوجوان اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ چلیے اس چیک کرتے ہیں کیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جب دیکھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہاں کی ایک مسجد کا امام ہے جو کہ وہاں پر 25 سال سے امام ہے، اور اس امام نے اپنے بیانات کو اس انداز سے چینج کیا کہ وہاں کے نوجوان بالکل ٹھنڈے ہو گئے، ورنہ یہ ایسا زمانہ تھا کہ جب شادیوں میں بچیاں گاتی تھیں، بچیاں جہاد کے گانے گاتی تھی، یہ وہ زمانہ تھا۔ اس حد تک ان دونوں نے پبلک کو تیار کیا ہوا تھا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بہت ہی ہنگامی دور آنے والا ہے، بہت ہی بڑی لڑائی ہونے والی ہے، آسان نہیں انہیں مار بھگانا، پورا یورپ ان کے پیچھے ہے، ان کی پوری طاقت، ان کی پوری دولت اس کے پیچھے ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اسٹریٹجی، ایک پلان کے تحت کام کیا۔ تو شادی بیاہ میں بچے جو گانا گاتے تھے اس میں بھی جہاد کو ابھارنے کے گانے ہوتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا۔ اب یہ جو مسجد کے امام ہیں، یہ لوگوں کے اندر یہ باتیں بتانے کے بجائے انہیں ٹھنڈا کیے ہوئے تھے۔ ان کا بیان یہ تھا کہ بھائی یہ خون خرابہ کیوں، یہ خون بہائیں کیوں؟ عیسائی بھی، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آخر ہم لڑے کیوں؟ یہ لڑنا ٹھیک نہیں ہے، خون بہانا ٹھیک نہیں ہے، ہم سب کے مل کے امن سے رہنا ہے۔ یہ باتیں سب ٹھیک ہیں، لیکن یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ ایسی باتیں کہہ کے اس علاقے کے نوجوان، چونکہ بہت ہی اہم مسجد تھی، آس پاس بہت بڑے بڑے علاقے تھے اور لوگ ادھر آتے جاتے تھے، وہاں پر یہ صاحب نے نوجوانوں کو بالکل ٹھپ کر دیا۔ تو اب یہ چیک کیا گیا کہ اب اس کے پیچھے کون کون جڑے ہیں۔ تو باقاعدہ جو امام تھے ان پر آپریشن کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو ایک مرتبہ وقت مقرر پر یہ جب صاحب درس دے رہے تھے تو ان کے پاس سامنے 2 بندے آ کے بیٹھتے ہیں۔ 2 بندے آ کے بیٹھ کے اس امام کی بات سنتے ہیں، پوری بات امام کے سنتے ہیں۔ لوگ اٹھ کے چلے گئے، یہ 2 بیٹھ کے سن رہے ہیں اور امام صاحب بول رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھا کہ سب چلے گئے، یہ صاحب بیٹھے ہیں، ان دونوں کو دیکھتے رہے اور یہ 2 انہیں دیکھتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں نے کہا کہ فلاں پہاڑ کا جو آئس ہے وہ پگھل گیا ہے۔ ایک نے کہا، تو امام نے کہا کہ کیا کہہ رہے تم؟ نے کہا کہ فلاں پہاڑ کا آئس پگھل گیا ہے۔ تو امام نے تیسری مرتبہ پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا گیا۔ تو اس کے بعد امام سمجھ گیا کہ یہ اس کے لوگ ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہے جو اسے کہا گیا ہے۔ تو اٹھ کے ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم کب آئے، چلو میرے ساتھ۔ ان دونوں کے لے کے وہ گھر پہنچتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے یہ ہیں کہ سامنے والا کمرہ بالکل اسلامی ہے، قرآن ہے، سجادہ بچھائے ہوئے ہیں، نماز کے لیے جگہ ہے۔ اور جیسے یہ آدمی لے کر اندر کے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر پورا الگ ہی ماحول ہے، پورا عیسائیت ہے، عیسائی کی تصویر ہے، مریم کی تصویر ہے، بائبل رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر باقاعدہ صلیب ہے۔ تو یہ اندر لے کر جا کے کمرے میں بند کر لیتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کی اتنی جرت کیوں ہوئی کہ تم لوگ کیسے مسجد میں آئے؟ مجھے ملنا تھا تو تمہیں یہاں پر آنا چاہیے تھا، تم مسجد میں کیوں آئے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا گیا ہے جو کہ بہت ہی ارجنٹ تھا، اس لیے ہمیں کوئی دوسرا موقع نہیں ملا تو ہم آپ کے پاس آئے اور ہم نے آپ کو یہ کہا۔ تو پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ وہ جو ہے پادری پوچھتا ہے کہ کیا مصیبت آنے والی ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں ان کو پتا چل گیا ہے۔ پادری پوچھتا ہے کہ کن کو پتا چل گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں صلاح الدین ایوبی کو پتا چل گیا ہے۔ یہ پادری پوچھتا ہے کہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ہم ہی صلاح الدین ایوبی ہیں، اور یہ جو صاحب جو کھڑے ہیں یہ ہے علی بن سفیان۔ تو پادری بے قرار ہو جاتا ہے اور پادری کو بیٹھا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم یہاں کتنے سال سے ہیں؟ وہ باقاعدہ انہیں اندر لے کے چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ انویسٹیگیشن ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن میں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کو 25 سال پہلے بھیجا گیا تھا، ایک پروگرام کے تحت بھیجا گیا تھا کہ جائیں اور پورے عالمی اسلامی میں ایسی باتیں کر کے وہاں کے نوجوان کو ٹھنڈا کر دیں
کیونکہ اصل صلاح الدین ایوبی کی طاقت یہی نوجوانوں سے آ رہی ہے، یہی نوجوانوں کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کئی سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے تو لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے یہ پروگرام کیا گیا۔ 25 سال سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی، ان کے ساتھ جو علی بن سفیان تھے، یہ ان کے بارے میں پورا پوچھتے پوری ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ لینے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب ان دونوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، بغل کے کمرے میں وہاں کے ایک کمانڈر آ کر صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں کہ اہم میٹنگ بلا لی گئی ہے، آپ میٹنگ میں آ جائیں۔ تو صلاح الدین ایوبی دوڑ کر میٹنگ میں چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد علی بن سفیان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، بہت ہی اہم بات کرنا ہے۔ تو دونوں چلے جاتے ہیں۔ ایک کمرہ جو تھا، وہ کمرے میں وہ عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اٹھتے جب جا رہے تھے تو انہوں نے اس پادری کو دیکھ کر کہا کہ ہم دینی پیشواؤں کی بہت عزت کرتے ہیں، ہے نا، ہم کسی بھی مذہب کا جو پیشوا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں۔ تم نے جو غلطی کی، جس کے لیے تم سزا کے مستحق ہو، تمہارا سر قلم کر دینا چاہیے، لیکن تم چونکہ ایک دینی مذہبی پیشوا ہو، تم دینی کتابیں پڑھتے ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تھوڑا معاملہ نرم کریں۔ یہ کہہ کے صلاح الدین ایوبی بازو ہال میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے۔ اب میٹنگ میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ اب میٹنگ چونکہ عام طور پر میٹنگ ہنگامی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی پہلے سے ایجنڈا نہیں ہوتا، جہاں کہیں بھی گیا اچانک میٹنگ شروع کر لیا، اور یہ پورا پلان کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ پورا پلان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ہوتا ہے۔ یہ جب بولتے ہیں اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو پلان کیا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں لکھ کے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ جو اپنی باتیں بولتے ہیں یہی لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ اس حد تک ان کے پاس سیکریسی مینٹیننس تھی، ہائی کوالٹی انٹیلیجنس تھی ان کے پاس۔ ایسے ایسے بندے تھے کہ اگر ان کے پاس 25 سال سے یہ ہیں تو ان کے بندے ان کے پاس 50 سال سے ہیں، اتنی جو ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ہوا کرتی تھی۔ تو بازو کمرے میں گئے اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں بھائی، عیسائی یہ پورے کے پورے ایک اہم قلعہ ہے جسے عکا کہا جاتا ہے، جسے شوبک کہا جاتا ہے۔ اس شوبک کے اس قلعے میں ہم کو حملہ کرنا ہے، اور فلان تاریخ کو ہم یہاں سے نکلیں گے اور چھپکے سے ہم اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا اسٹریٹجی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی پوری اسٹریٹجی بتاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس کے مطابق تیاری کر لیں۔ اب وہاں سے مصر سے خبریں آ رہی ہیں، شام سے خبریں آ رہی ہیں، ان کی خبروں کو سنتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ تھے انہوں کہتے ہیں کہ یہ پادری کیا کریں؟ تو صلاح الدین ایوبی اٹھ کر جاتے ہیں، جا کر اس پادری سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم مذہبی پیشوا کی عزت کرتے ہیں، تم مذہبی پیشوا ہو، تم آئندہ غلطی نہ کرنا، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ تمہارے پاس دین ہے، تم کوئی بھی دین کے آدمی ہو، اس لیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، تم چلو، تم ہم کو ہم رہا کر دیں، دوبارہ کبھی بھی اسلامی مملکت کی طرف نہ آنا، جو یورپ میں رہ جاؤ، واپس اس طرف نہ آؤ۔ یہ کہہ کے اس پادری کو بھیجتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پادری نے ان کی پوری باتیں سن لی تھی، یہ سیدھے دوڑتا ہے، اسے ایک حکم تھا کہ پورا یورپ جائیں، لیکن یہ دوڑ کر سیدھے اسی قلعے میں جاتا ہے جہاں پر صلاح الدین ایوبی کا پروگرام تھا، اور سیدھے اس قلعے میں جا کے کہتا ہے کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہ فلان تاریخ کو یہاں پر حملہ ہونے والا ہے، اور یہ لشکر ہے، یہاں سے یہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر حملے ہونے والے ہیں، تم لوگ اس کی تیاری کرو۔ تو جیسے ہی یہ کہنا تھا، چونکہ پادری تھا اور 25 سال اس نے خدمت کی ہے اور اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں، تو جیسے ہی اس نے بات کہی تو وہاں کے لوگ پورے الرٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے اس قلعے کو بہت ہی مضبوط بنا لیا، اتنا مضبوط بنایا کہ جتنی بھی آس پاس کی طاقت تھی پوری طاقت کو اس قلعے میں جمع کر دیا۔ اور صلاح الدین ایوبی وقت مقرر پر اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر نکلتے ہیں، لشکر لے کر نکلتے ہیں، سیدھے اس قلعے کی طرف جا رہے تھے کہ درمیان میں روک کر کہتے ہیں کہ اب اس قلعے کی طرف نہیں، ہم ایک عکا قلعہ ہے اس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر پوری طاقت یہ لوگ شوبک میں جمائے ہوئے تھے، یہ عکا کی طرف آگے بڑھے اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ تو پادری کو سنا کر بھیجے تھے کہ وہ جا کر بتائیں، اس نے پورا بتا دیا، تو اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ تو یہ ان کے ایسے بڑی ذہین اور غیر معمولی ذہن رکھنے والے آدمی تھے۔ تو علی بن سفیان کہتے ہیں کہ ان کا جو پروگرام تھا، یہ پروگرام کا علم ہم کو تھا ہی نہیں، ہم تو باقاعدہ شوبک پر حملہ سمجھ رہے تھے، اور اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کی، اور پوری اسی کی تیاری تھی، اور جتنے بھی ہمارے لشکر کے لوگ ہیں سبھی اسی کی تیاری کر رہے تھے۔ اور یہ قلعہ کیسا ہے اس کے لیے ہم نے کئی دن محنت کی، کہاں سے حملہ کرنا ہے، کیسے اٹیک کرنا ہے، پوری محنت ہماری ہو رہی تھی، ہم نے پورا اسی کے لیے کیا ہوا تھا۔ لیکن دوران راستہ اچانک 3 دن 4 دن سفر کے بعد انہوں نے پورا اسٹریٹجی بدل دیا۔ یہ اسٹریٹجی پہلے سے جانتے تھے، وہ ہم کو بتائے نہیں، صرف اس دن بتائے جب راستہ بدلنا تھا۔ تو اس انداز سے انہوں نے معاملات کو اس زمانے میں آگے بڑھایا۔ اور اس کے بعد یہ جو صلاح الدین ایوبی تھے، چلیے ان کے بعض سب سے پہلے ان کے اخلاق کو لیتے ہیں۔ ایسے بہترین اخلاق تھے،
اس وقت کے جو بھی رائٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر مکمل عمل کرنے والا اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی سے کوئی اور نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انہوں نے اپنے اندر بہترین طور پر لائے تھے, اور کسی پر غصہ نہیں کرنا, کسی کو سخت سزا نہیں دینا, اور کسی کو زبان سے چوٹ نہیں پہنچانا, کوئی ان سے سیکھیں. اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود, مصر شام جیسے بڑے بڑے علاقوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود, ایسی عاجزی, ایسی انکساری کہ لوگ ان کے ساتھ بڑی آسانی سے گھل مل جاتے تھے, بڑی آسانی سے ان سے بات چیت کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے. اور ان کا یہ عالم تھا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کے بینک بیلنس کو چیک کیا, ان کے خزانے کو چیک کیا کہ انہوں نے کیا چھوڑا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف 1 دینار چھوڑا تھا, صرف اور صرف انہوں نے 1 دینار چھوڑا تھا. اور اللہ اکبر, یہ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا, کتنی دولت یہ پاس جمع ہوئی تھی, لیکن انہوں نے صرف دینار چھوڑا تھا. نہ انہوں نے کوئی گھر چھوڑا, نہ انہوں نے کوئی جو ہے ریسارٹ چھوڑا, نہ انہوں نے کوئی فلیٹ چھوڑا. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, بالکل جیسے آئے تھے دنیا میں ویسے ہی واپس چلے گئے, کوئی ذمہ داری کو انہوں نے نہیں لیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے اوصاف تھے جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کو صلاح الدین ایوبی مانا گیا. یہ ان کے اخلاق میں سے تھے کہ لوگوں نے ان کی عظمت کو مانا, یہ اس کی یہی بنیادی وجہ ہے. یہ اسی طریقے سے ان کے اخلاق میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو جھڑکنا, کسی پر بھڑکنا انہیں آتا نہیں تھا. ایک مرتبہ بیمار تھے تو انہوں نے ایک نوکر سے کہا کہ بھائی مجھے پانی چاہیے. وہ نوکر دوڑ کر گیا تو اتنا گرم پانی لایا, پہلے سے گرمی ہو رہی ہے, اور اتنا گرم پانی لایا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بھائی اتنی گرم پانی کون پئیں گے, ٹھنڈا پانی لاؤ. وہ گیا آئس لے کر آ گیا, اور صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بھائی ہمیشہ بیچ کی راہ اختیار کرو, ہے نا, بیچ کی راہ وہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے, اور بیچ کی راہ ہمیشہ جیتنے والی راہ ہوتی ہے. تو اس جو رائٹر ہیں شداد, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ایسے حکمتیں سیکھی کہ بڑے عین موقع پر بھی ایسی حکمت کی باتیں کرتے کہ ان میں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا. عام طور پر دوسرا آدمی ہوگا تو بھڑک جائے گا, یہ کیا بھائی, یا تو پھر گرم پانی اور تم آئس لے کر آ رہے ہو. لیکن صلاح الدین ایوبی نے بڑے نرمی سے جواب دیا. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ان کے خیمے کے سامنے دو ان کے جو داروغہ جو گارڈ تھے وہ آپس میں لڑ لیتے ہیں, ان کے درمیان کچھ لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی اتنی بڑھتی ہے کہ ایک گارڈ چپل اٹھا کے ایک دوسرے گارڈ کو مارتا ہے, تو یہ چپل سیدھا روٹیٹ ہوتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور سیدھے ان پر آ کر لگتا ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ ان دونوں کے سروں کو اڑا دیا جائے گا, ہے نا, بادشاہ. اور یہ جرم تصور نہیں کر سکتے آپ. آج کل کا معاملی جو عہدے دار ہے اس کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ جو کچھ سنیں گے آپ کو معلوم ہے, جو کچھ بھی وہ انگلش میں کہیں گے تو آپ کو معلوم ہے. تو یہاں پر یہ سیدھے صلاح الدین ایوبی کے اوپر لگتا ہے چپل, اور چپل نیچے گر جاتا ہے. اب دونوں نے سمجھا کہ ہماری شامت آ گئی, اب تو ہم برباد ہو گئے. تو ایک اس میں سے جھانک کر دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. صلاح الدین ایوبی پر لگا, پلٹ کر دیکھا کہ چپل لگ کے نیچے گر گیا ہے, گویا کچھ ہوا ہی نہیں. یہ اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, اپنی گفتگو جاری ہے, کچھ ہوا ہی نہیں. وہ آدمی اندر سے خاموشی سے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور چپل اٹھا کے جاتا ہے. تو صلاح الدین نے سلام کیا تو آدمی وعلیکم السلام کہتا ہے اور خیمے سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ ان کے بہترین اخلاق تھے, یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی بادشاہت کسی نے دیکھا ہو, ہے نا, آپ کو معلوم ہوگا کہ بادشاہت کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے, ان لوگوں کا روب دبدبہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو ایسا جرم ہے کہ چپل اوپر لگ گیا تو پھر آدمی کی تو شامت پورا خاندان ختم ہو جائے گا, ہے نا. لیکن صلاح الدین ایوبی نے سوچا بھی نہیں اور اسے سلام کر کے باہر بھیج دیا. یعنی اتنا معاملہ فہم اور اتنے ذہین تھے. اور یہ بہت ہی کم ہنستے تھے اور ہمیشہ مسکراتے تھے اور ہمیشہ کچھ سوچتے رہتے تھے. ان کا دماغ ایک یونیورسٹی تھا, کچھ اور ہی چل رہا ہے. ہم لوگ ایک طرف ہیں تو یہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں. ایسا ذہین آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں. بہاؤالدین شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لڑائی میں ہوا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بھائی ہم آگے بڑھیں گے, دشمن وہاں سے آنے والے ہیں, ہم بڑی تیزی سے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے. عام طور پر اسٹریٹجی کے مطابق پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتے ہیں, کیونکہ پہاڑوں کی طرف جائیں گے تو پھنس جائیں گے, پیچھے سے حملہ کر دیں گے, سامنے سے بچنے کے لیے جگہ نہیں ہے. عام طور پر جب بھی حملہ ہو تو کھلے میدان میں جائیں گے تاکہ آپ کو چاروں طرف ایکسس کا موقع ملے, بچنے کا موقع ملے. پہاڑوں کی طرف جاتے نہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے لوگوں سے کہا کہ ہم حملہ کریں گے اور جیسے ہی واپس ہی حملہ ہوگا ہم لوگ سب دوڑیں گے, سب دوڑ کر ان پہاڑوں کی طرف جائیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ کیا مروانا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں, یہی پلان ہے, یہی پلان ہے, ایسا ہی کرنا ہے.
تو گئے میدان میں, تو لڑائی شروع ہوئی تو ایسی دوڑ لگائی کہ پورا لشکر پہاڑوں کی طرف بھاگا. تو عیسائیوں نے کہا کہ واہ, یہ تو پھنس گئے ہیں. ہم نے سنا کہ صلاح الدین ایوبی تو ہوشیار آدمی ہے, یہ تو بدترین پاگلوں کی حرکت کر رہا ہے. تو وہ بڑی تیزی سے پیچھے آئے, تو بڑی تیزی سے یہ بھی پیچھے آئے, یہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھے. اتنے تیزی سے ان لوگوں نے جو ہے گھوڑے چلائے کہ یہ ان کو پہنچنے کا آدھا دن لگ گیا. جب آدھے دن کے بعد یہ لوگ پہنچے, دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں ادھر, لشکر ہی نہیں. ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ لشکر پورے کا پورا لشکر, زمین تو نہیں نکل گیا ان لوگ, یہ لوگ کہاں گئے. سوچتے رہے, رات ہو گئی تو انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا. وہاں کے جو عیسائی کا جو بڑا آدمی تھا سپہ سالار, اس نے کہا کہ صلاح الدین ڈر گیا ہے, وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, یہ ہماری جیت ہے, جائیے اعلان کیجئے, خوشیاں منائیے اور شراب پیئیے, یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے. تو ان لوگوں نے شراب پیا, خوشی منائی, تو رات میں پڑاؤ ڈالا باقاعدہ. اور جب یہ لوگ پی کے خوب ٹن ہو گئے تو اچانک یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے گولے پہاڑ سے نیچے روٹیٹ ہوتے گر رہے ہیں, سیدھے گر رہے ہیں, اور ان کے خیموں میں داخل ہو گئے اور ان کے خیمے میں آگ لگی. لوگوں نے کہا کہ بھائی کون ہے یہ, تو حملہ کرنے آیا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا, بڑے بڑے انگار کے گولے گر رہے ہیں بس. جب یہ انگار کے گولے گرے اور ان کے خیمے جل گئے, انہیں معلوم نہیں ہوا کہ کون حملہ کر رہا ہے, آپس میں جھگڑنے لگے. جب یہ تھک گئے تو اوپر سے لشکر نیچے اترتی ہے. تو ان لوگوں کو بڑی آسانی سے معاملہ ختم کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو راستہ نکالنا ہے. تو صلاح الدین ایوبی کا جو پروگرام تھا, کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں, ہمیں کہا گیا کہ بڑی تیزی سے چڑھو, پہاڑوں میں چڑھ جاؤ. تو ہم بڑی تیزی سے گئے اور پہاڑوں میں چڑھ گئے. اور اس کے بعد ان کا جو پروگرام تھا جب یہ ایگزیکیوٹ کر رہے تھے تب بتایا کہ بھائی ایسا ایسا کرو, تو بعد ہم کو بات معلوم ہوئی. تو یہ ہمیشہ خاموش رہتے تھے, بہت کم بولتے تھے اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے, اور آنکھیں ان کی ایسی ستاروں کی طرح چمکتی تھی کہ دیکھنے والا آدمی ان کی آنکھوں کو سمجھ لے گا کہ آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں, یہ دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے. اور جسم اتنا مضبوط کہ ان پر 6 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے. تو 6 مرتبہ ان پر جس نے قتل کرنے کی کوشش کی اسے انہوں نے قتل کر دیا. تو بڑے مضبوط آدمی تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھ کر مجلس میں ہنس رہے تھے. یہ اکثر باتیں بہاؤالدین شداد جو ان کے قاضی ہیں, ان کی جو کتاب لکھی گئی ہے ان میں سے ہم نے لیا ہے. تو بہاؤالدین شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھ کے سب کچھ مزاح کر کے سب ہنس رہے تھے, تھوڑا لیجر ٹائم تھا, سب ہنس رہے تھے. تو میری نظر پڑی تو صلاح الدین ایوبی خاموش ہے, بالکل چہرے میں خاموشی ہے. تو لوگوں نے مل کر پوچھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں, آپ تو ہنس سکتے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں کیسے ہنس سکتا ہوں, فلسطین, بیت المقدس, وہاں پر عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مسجد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے کے باوجود ہم ہنس کیسے سکتے ہیں. کیونکہ عیسائیوں نے جب بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا, وہاں کی مسجد کو انہوں نے گھوڑوں کا ایک اڈا بنا لیا. وہاں پر یہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے, کچرے کی جگہ بنا دی تھی مسجد کو انہوں نے. وہاں پر عورتیں آتی اور اپنے گندے کپڑے پھینکتی تھی. انہوں نے مسجد کو پورا گندگی کا جگہ بنا ہوا تھا. تو یہ خبریں صلاح الدین ایوبی کو مل رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے ہنس سکتا ہوں, اس مسجد کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور میں ذمہ دار بنایا گیا ہوں, لوگوں کے درمیان میں نے ذمہ داری لی ہے. تو انہیں ہر لمحہ ان کی ذمہ داری کا احساس تھا, ہر لمحہ ان کی ذمہ داری کا احساس. آج کل کے ذمہ داروں جیسے نہیں, انہیں ذمہ داری کا احساس پبلک دلاتی ہے کہ بھائی تم ذمہ دار ہو, اسے معلوم اچھا میں ذمہ دار ہوں, ہے نا. وہ ذمہ داری لے لیتا ہے, اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیتا ہے, پیسے دولت سب کچھ جمع ہونے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے, یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے سب کچھ میرا ہے. حالانکہ اسے یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ سب کچھ اسے ملا اس کی ذمہ داری کی وجہ سے, تو پہلے اسے اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. آج کل کے ہمارے لوگ ایسی اگر ان کے اندر ذمہ داری پیدا ہو جائے تو اللہ اکبر. تو یہ ان کے اخلاق میں سے. اسی طریقے سے ان کا انصاف انہوں نے نور الدین زنکی سے سیکھا. انصاف کے معاملے میں تھوڑی بھی رعایت نہیں, چاہے جیسا بھی معاملہ ہو, انصاف ہے ان کے پاس. جمعے کے دن اور جمعرات کے دن باقاعدہ دار العدل میں یہ بیٹھتے تھے, جیسے ان کے سردار نور الدین زنکی بیٹھتے تھے, یہ بیٹھتے تھے اور یہ خود بہت سارے معاملات میں انوالو ہو کے اس کے سولوشن نکالتے تھے. اتفاقاً ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا, ایک آدمی جس کا نام عمر الخلا تھی, وہ سیدھے آتا ہے, آ کر قاضی سے کہتا ہے کہ میرا مال ہڑپ لیا گیا ہے. تو قاضی پوچھتا ہے کہ کس نے ہڑپ لیا؟ تو یہ آدمی سیدھے صلاح الدین ایوبی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ صاحب نے میرا مال ہڑپ لیا ہے. تو یہ کہنا تھا, صلاح الدین ایوبی جو اوپر کرسی میں بیٹھے ہوتے اتر کے سیدھے اس آدمی کے برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتر گئے؟ کہا کہ نہیں, اب مجھ پر کیس ہے, تو کیس ہونے کے باوجود میں اوپر کرسی میں بیٹھ نہیں سکتا. انصاف یہ ہے کہ جس نے مجھ پر کیس کیا ہے اس کے برابر کھڑوں اور قاضی کے لیے جواب دوں.
تو بعد میں تحقیق کی گئی تو وہ آدمی جھوٹا نکلا اور صلاح الدین ایوبی کے حق میں جو ہے فیصلہ ہوا، اور صلاح الدین ایوبی نے اس آدمی کو معاف کیا، نہ کہ صرف معاف کیا، اسے ڈھیر سارا مال دے کے اسے رخصت کرتے ہیں، یہ ان کے اخلاق میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ لڑائی کے موقع پر ایک عیسائی عورت آتی ہے اور آ کے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پیر پکڑ کے روتی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ گم گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہم نے ہمارے مجاہدین، ہمارے لشکر کے لوگوں کو کڑے حکم دیے ہوئے تھے کہ وہ کسی بچے کو نہیں پکڑیں گے، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، بچوں کو ضبط کرنا، یہ ہمارے اخلاق میں سے ہمیں کرتے نہیں۔ تمہارا بچہ اگر گم ہو گیا تو یہ ہم اس کی ذمہ دار نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ عورت اتنا روتی ہے، بھیک مانگتی ہے کہ آپ میرے بچے کو لا دیں۔ تو اس عورت کو دیکھ کر انہیں بھی رونا آ جاتا ہے، فوراً حکم دیتے ہیں کہ جاؤ شہر میں اس بچے کے لیے تلاش کرو، اور جاتے ہیں۔ ان کے لوگ تو بڑے تیز لوگ تھے، اور آدھے دن میں نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک تاجر مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، غلاموں کی منڈی میں ان کا بچہ وہ بیچ رہا ہے، اس کی یہ قیمت بتا رہا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ میرے طرف سے قیمت لو، اس بچے کو فوراً رہا کرو، اس آدمی کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ پہلے بچہ لا کے اس عورت کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور عورت خوشی خوشی چلے جاتی ہے۔ عیسائی عورت کے ساتھ یہ ان کا سلوک تھا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انہوں نے دوبارہ اجاگر کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ ریاست کے لیے، پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، ان کے درمیان ایسا ذمہ دار جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور یہ ایسے اخلاق، اللہ اکبر، اسی لیے آج بھی تاریخ انہیں عادی یاد رکھی ہوئی ہے۔ اور ان کا صبر بڑا ہی غیر معمولی صبر تھا کہ ایک عین لڑائی میں لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کا لڑکا اسماعیل، اسے شہید کر دیا گیا ہے، اور صرف آنکھوں سے آنسو تھے اور کچھ نہیں کہا۔ ایک لڑائی کے موقع پر تھے، لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کے والد نجم الدین ایوب وہ گر کے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی سنا، وہاں سے گھوڑا دوڑاتے ہیں، بڑی تیزی سے شام پہنچتے ہیں، اور شام پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ ان کے والد کو دفن کر دیا گیا ہے، ان کی قبر میں ٹھہر کر بہت دیر تک اشعار پڑھ رہے تھے۔ یہ بہترین شاعر تھے، اور جاہلیت کے کئی اشعار کو انہیں باقاعدہ بچپن میں یاد دلایا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ان کے کارناموں، ہم ان کے اخلاق میں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنا انہیں بہت پسند تھا، لوگوں کو معاف کرنے میں مزہ آتا تھا۔ کہتے تھے کہ جیسے لوگوں کو انتقام لینے میں مزہ آتا ہے، بعض لوگوں کو بدلہ لینے میں بڑا مزہ آتا ہے نا، اس کے بعد جو مسکراہٹ چہرے میں آتی ہے اس کی جھلک ہی کچھ اور ہے۔ کسی کو بدلہ لینے کے بعد اندر سے جو ہنسی آتی ہے نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اچھے لوگ ایسے نہیں ہوتے، برے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ معاف کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جیسے لوگوں کو انتقام لینے میں مزہ آتا ہے، ویسے مجھے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو ان کی معافی بہت مشہور ہے۔ ایک معرکہ جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر آئے گی، جس کا نام حطین ہے، معرکۃ حطین۔ اس معرکے میں، اس لڑائی میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد آئی تھی، اور لگ بھگ 30,000 عیسائی ان کے رحم و کرم پر تھے، انہیں باقاعدہ ارسٹ کر لیا گیا تھا۔ اور انہوں نے ان عیسائیوں سے کہا، جب ان کی حالت دیکھی انہوں نے رونا شروع کیا، کہا کہ تم بستی سے چلے جاؤ، تمہیں ہم سواری دیتے ہیں، سواری لے کے بستی سے نکل جاؤ مفت میں، کوئی معاملہ نہیں۔ تو 7,000 عیسائی بھاگ کے چلے جاتے ہیں یورپ، یہ سواری سپلائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں چلے جائیں، ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے۔ یہ ان کے معافی کا یہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک بڑا شاعر اٹھتا ہے، اٹھ کے ان کی خوب تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا فلانا صاحب ہے۔ پوری تعریف سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھتے ہیں جس میں ایک شاعر کہتا ہے کہ ان الفتى من يقولها انا ذا وليس الفتى من يقول هذا ابي۔ اصل آدمی وہ ہے جو یہ کہے کہ دیکھو میں کھڑا ہوا ہوں، وہ آدمی نہیں جو یہ کہے کہ میرے آبا وہ تھے، میرے اجداد وہ تھے، میرا خاندان وہ تھا۔ مانا یہ کہ تمہارا خاندان، تمہارا حسب نسب، تمہاری نسل جو کہ اس کا اعتبار نہیں، تم کیا ہو، تم کیا کر رہے ہو، یہی حساب ہے۔ تو وہ آدمی جو ان کے خاندان کی تعریف کر رہا تھا، تو گویا کہ اسے جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری تعریف ایسے کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، تم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، یہی قیامت کے دن ہم جواب دینے والے ہیں۔ تو ان کے بہترین اخلاق میں سے تھا۔ اور اسی طریقے سے دین کے معاملات میں، دین پر اگر کوئی لان تان کرے، دین پر اگر کوئی ہنسی مذاق اڑائے، تو انہیں اتنا غصہ آتا تھا، اور خاص طور پر دینداروں کو، دینی علماء کو کسی نے کچھ بھی کہا تو بدلہ لینے کے لیے سامنے آ جاتے تھے۔ تو ایک ظالم تھا جس کا نام ارنالڈ، وہ ایک کرک نامی علاقے کا عیسائی اسٹیٹ کا گورنر تھا۔ تو اس نے 2-3 مرتبہ حجاج کو مارا تھا، حاجیوں کو باقاعدہ پکڑتا ہے، کئی حاجیوں کو اس نے ارسٹ کیا اور کئی حاجیوں کو اس نے مارا۔ جب یہ خبر صلاح الدین کو
رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو انہوں نے فوراً لوگوں کو بھیجا، ان حاجیوں کو چھڑایا، لیکن کئی حاجی مر گئے تھے. لوگ آ کر کہنے لگے کہ حاجی مر گئے ہیں. تو یہ کرسی میں بیٹھے تھے، ایسے تیزی سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ کچھ ہو گیا، اور بڑے غصے سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس ظالم ارنالڈ کو میں میرے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اس ظالم ارنالڈ کو میں میرے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اور جب حطین کی لڑائی ہوئی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، اس وقت جب مسلمانوں کو جیت ملی تو یہ ظالم دوڑ کر یورپ چلا گیا، اور وہاں پر فتح بیت المقدس کے موقع پر وہاں کا جو بادشاہ تھا، یروشلم کا بادشاہ جو عیسائی تھا، وہ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے. یہ صلاح الدین ایوبی سے قبضے میں لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ارنالڈ ہے اسے کہیں کہ وہ آ کے ملے مجھ سے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو صلح کرنا چاہتے ہو، دیکھیں گے آپ کے بعض شروط تھے، ان شروط پر صلح کرنا چاہتے ہو، میں ارنالڈ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا، ایک ارنالڈ کی زندگی کئی لوگوں کی زندگی سے بہتر ہے. اسے کہا کہ ارنالڈ آجا بھائی، ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی. تو ارنالڈ لایا جاتا ہے، تو صلاح الدین ایوبی اسے بٹھاتے ہیں اور سامنے گھٹنے ڈالتے ہیں اور اسے جو ہے ایسا ذلیل کرتے ہیں، اور ذلیل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تیری یہ غلطیاں تھیں، پورے غلطیاں گناتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تیری غلطی تھی، یہ تیری غلطی تھی، یہ تیری غلطی تھی، تو نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں. پھر پوچھتے ہیں کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں. تو تجھے سزا کیا دینی چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ میری سزا تو قتل ہونی چاہیے. تو یہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے اس ظالم کو قتل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہاں روک لیں گے، وقت بھی ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ جو زبردست 3 لڑائیاں جس میں عیسائی یورپ نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لاکھوں کے لوگوں کو انہوں نے بھیجا، کروڑہا روپے خرچ کیے، اور بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اس مسجد میں صلاح الدین ایوبی کیسے داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت اس مسجد کی حالت کیسی ہوتی ہے، اور اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کیا شعور ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیسے مسجد کی جو ہے وہ صاف صفائی کرتے ہیں. اور اس کے بعد عکا کی جو لڑائی ہوئی، اس میں تمام عیسائیوں کو زمین دوز کرنے کے بعد، خاک چٹوانے کے بعد، کیسے کیسے کنڈیشنز ڈال کے انہیں پوروں کو جو 90 سال سے اپنی اپنی ریاستیں بنائے ہوئے تھے، اپنے اپنے مارکٹس بنا لیا، اپنی اپنی بستیاں بنا لی، 90 ایئرز کے بعد کیسے دھکے دے کے انہیں باہر نکالتے ہیں، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. اب ہماری خواہش ہے کہ اب کوئی آدمی آئے، انہیں دھکے دے کے یہاں سے نکالے. اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو اس چیز کو لے کر فکر مند ہو اور اس اللہ کے گھر کو دوبارہ رہا کریں، یہاں کے ظالمین کو مار بھگائیں. اس وقت عیسائی تھے تو اب یہودی تھے، انہیں مار بھگانا اور اس کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرے. انشاءاللہ تو کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان عیسائیوں کو مار بھگاتے ہیں، اس وقت عیسائیوں کی کیا حالت ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے کل کی مجلس میں لاؤں گا، اور دوسرے ان کے جو اہم کارنامے تھے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپنی کل کی مجلس میں لاؤں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے 1948 سے لے کر 1948 سے لے کر بلکہ اس سے چند سال پہلے، جو فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑی، انتفاضہ کے نام سے ان کی جو لڑائیاں تھیں بہت مشہور ہیں، اور آج بھی ان پر ظلم کیا جاتا ہے. لیکن فلسطین ایسی قوم ہے جو کبھی بھی یہودیوں اور ان کے کنڈیشنز کو مانتی نہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کی گھروں کی حالت ایسی ہے، میں نے سنا کہ ان کے بچے ہوتے ہیں اور بچوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ابا کون ہیں. یہ خاندان ہے، 4 لڑکے ہیں، 4 لڑکوں کے بچوں ہیں، تو سب ابا بلاتے ہیں، چاچا کو بھی ابا، تایا کو بھی ابا. سمجھ رہے بات میری؟ یہ اس لیے کہ اچانک مر جائیں تو بچوں کو تکلیف نہ ہو، اس الرٹنس کے ساتھ جیتے. کب کوئی مر جائے، کب بم گرے، کون مر جائے، یہ بچے یتیم نہ ہو، بچوں کے اندر وہ شعور نہ پیدا ہو. تو ایسے گھل مل کر رہتے ہیں اور بچپن سے ہی بچوں کو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، انہیں بول کر پالتے ہیں کہ بھائی مرنا ہے ایک دن، اس کے لیے تیاری کرو. تو ایسی قوم، ان کے اندر ایسا جذبہ یہ کیسے آیا ہے؟ تو یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب چیز ہے. کوئی بھی قوم اتنا نہیں لڑتی، کوئی بھی قوم اتنا نہیں لڑتی جتنا فلسطین کے لوگوں نے فلسطین کے لڑا ہے. جان لیجئے یہ صرف اور صرف وہاں کے علماء اور وہاں کے اہل علم کا کام ہے کہ وہ اس قوم کو روح پھونک کر رکھتے ہیں، اور ایسے موقع پر بھی
وہ ان لوگوں کے اندر روح پھونک کر رکھے ہوئے ہیں. صرف غزہ جو صرف 45 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کا اس کا یہ ہے، اس جگہ بھی یہ رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی انہوں نے تیاری کی ہے. اس کے پیچھے دین کا عنصر کار فرما ہے، اور دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور قرآن پر اعتماد، پختہ اللہ کے اوپر یقین، اور یہودیوں کی نفرت ہے. یہودیوں کی نفرت، اس روح کو پھونکنے والے وہاں کے اہل علم ہیں، وہاں کے علماء ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج تک وِتھسٹینڈ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی محنتوں کو رائے گا نہ کریں، اللہ ان کے محنتوں کو شرف قبولیت سے بخشے انشاءاللہ، اور اللہ ان ظالم یہودیوں کو مار بھگائیں، اور دوبارہ یہ جو زمین کے حقدار ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالی واپس لائیں انشاءاللہ. آمین. نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا رہے تھے تو اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 سے زیادہ نہیں تھی. ان کی عمر لگ بھگ 59 یعنی 59 کی تھی. 18 لگ بھگ 40 سال کے وہ بڑے چھوٹے تھے. باقاعدہ وہ تربیت کی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نور الدین زنکی نے باقاعدہ ان کی تربیت کی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.